بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ المائدہ کے ساتھ 6 قسم کا ربط پڑھا ہے۔ آج میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ الانعام میں چونکہ رخ ہے مشرکین کی جانب، آپ پھر سنیں، فاتحہ میں خطاب ہے یہودیوں کو، بقرہ میں خطاب ہے یہودیوں کو، آل عمران میں خطاب ہے عیسائیوں کو، النساء میں خطاب ہے مسلمانوں کو، المائدہ میں خطاب ہے حرام خوروں کو، سورۃ الانعام میں خطاب ہے مشرکوں کو۔ اس لیے قرآن پاک کی اس سورۃ طیبہ میں دلائل عقلی نقلی کئی انداز کے ساتھ اللہ اس سورت میں مسائل کو بیان کریں گے۔ اس سورت میں تبلیغ کرنے کا طریقہ کار بھی بیان ہوگا۔ اس سورت مبارکہ میں مشرکین کے سوال و شبہات کے جوابات بھی ہوں گے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالی بڑے دلائل کے ذریعے شرک کا رد فرمائیں گے۔ آج کے جو درس میں نے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2۔ ایک ہے شرک اعتقادی یعنی شرکیہ عقیدہ، دوسرا ہے عملی شرک یعنی شرکیہ کام۔ یہ جو شرکیہ عقیدہ ہے نا، اس کی 4 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ شرک فی التصرف، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے شیوخ نے استعمال کیے، میں اسے آسان کر رہا ہوں۔ شرک فی التصرف یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل سمجھنا۔ شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا۔ شرک فی الدعا، غیبانہ حاجات میں اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکار کے لائق سمجھنا۔ شرک فی العبادت، جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام غیر اللہ کے لیے کرنا۔ نہیں سمجھے آپ؟ عقیدے کا جو شرک ہے
اس کی 4 قسموں میں پہلی قسم کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو مالک، مختار، طاقت والا، قدرت والا، کنٹرول والا، اللہ کے سوا کسی غیر کو سمجھنا۔ قرآن پاک نے اللہ کے کنٹرول اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کے تصرف و اختیارات کو کئی جگہوں پہ بیان کیا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، جنوں کی جماعت سنو تم بھی، انسانوں تم بھی سنو۔ آج معاشر قائم ہے۔ ان استطاعتم، اگر تمہارے پاس یہ قوت، طاقت اور ہمت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم میں اللہ کے بنائے آسمان و زمین سے کہیں دور نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، تاکہ تمہیں میرے روبرو نہ ہونا پڑے، آواز کھولے اس کی، تاکہ تمہیں میرے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، تاکہ تمہیں میرے سوالوں کے جواب نہ دینے پڑے۔ فانفذوا، چلو دوڑو، ذرا نکلو، میرے کنٹرول و دسترس سے باہر نکلو۔ لیکن سنو، میرے کنٹرول سے باہر نکلنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور میرے سوا کوئی بھی طاقت والا، سمجھ آ گئی آپ؟ کنٹرول۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول، ذرے ذرے کا اختیارات، ذرے ذرے پر دسترس پروردگار عالم کیا۔ اور آپ سنیں، آپ کے پاس ایک برتن ہے، پانی کا بھرا ہوا ہے، دودھ کا بھرا ہوا ہے، اس پیالے کو آپ نے یوں الٹا کر دیا، پانی گر جائے گا، دودھ ہے گر جائے گا۔ لیکن جب ذرا پروردگار عالم کا کنٹرول اور اختیار دیکھیں، بھینس کھڑی ہے، چارہ کھایا اس نے، پانی پیا اس نے، دودھ دینے کے لیے تیار ہے، تھنوں کا رخ زمین کی جانب ہے، نیچے سوراخ بھی موجود ہے۔ آپ کسی چیز کو سوراخ کریں، اس سے پانی، دودھ بہ نکلے گا تھیلے سے، لیکن اللہ کے بنائے سوراخ ہیں، دودھ بھی تھنوں میں بھرا ہوا ہے۔ ابھی تک دودھ دھونے کے لیے گوالا نیچے نہیں بیٹھا، برتن نیچے نہیں رکھا، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، سوراخ اور رخ نیچے ہونے کے باوجود آج تک بھینس سے دودھ کا قطرہ اللہ نے گرنے نہیں دیا۔ یہ ہے رب کا کنٹرول، یہ ہے پروردگار عالم کا اختیار، کہ ہم سوراخ کریں تو نیچے چیز گر جائے، لیکن سوراخوں کے باوجود بھی بھینس، بکری، گائے دودھ کا قطرہ زمین پر نہیں گراتی۔ اللہ نے روک رکھا ہوا ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، جب تک میرا یہ بندہ برتن لے کے ہاتھ نہ لگائے تمہیں، خبردار، تو نے یہ میرے بندے کی امانت کو زمین میں ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے شرک فی العلم، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا، یعنی اللہ بھی جانتا ہے،
बुजुर्ग भी जानते हैं, पीर पैगंबर भी जानते हैं, वली भी जानते हैं, जिन्नों को भी इल्म है। घर में कोई शय गुम हो गई, फलाना बाबा जो है वो बता देता है, नाखूनों पे स्याही लगाता है, आप उसे देखें तो स्याही के अंदर से आपको चोर नजर आ जाता है। आजकल ये नहीं, ये चंद साल पहले तक ये ड्रामा था। परवरदिगार आलम ने फरमाया ना व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। गैब का इल्म होना तो दूर की बात है, इंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियों का इल्म भी किसी के पास नहीं। चाबियां मेरे पास हैं, ला यालमुहा, वो चाबियां किधर हैं, उन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता। यालमु मा फिल बर्रे, खुश्की में क्या है, तरी में क्या है, पहाड़ों पे क्या है, समंदरों की गहराई में क्या है, पहाड़ों की बुलंदियों पर क्या है, कोई भी नहीं जानता। हत्ता के मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, इस पूरी कायनात पे कितने दरख्त हैं, हवाएं चलती हैं, कितने पत्ते नीचे जमीन पर गिरते हैं, जब पत्ता गिरा कितने करवट लेके गिरा, एक वक्त में कितने पत्ते गिरे, उनका भी कामिल व मुकम्मल इल्म मैं अल्लाह जानता हूँ। रात की तारीकी में क्या होता है, दिन के उजाले में क्या होता है, मैं अल्लाह के पास इल्म है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कह रहा है, लौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी यसू। ऐ लोगो, मैं अगर अल्लाह का नबी गैब की बातों को जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, बड़ी सारी खैर भलाइयां मैं इकट्ठी कर लेता। मा मस्सनी यसू, मुझे कभी भी दुख न पहुंचता, कभी भी अजियत न पहुंचती, कभी भी तकलीफें न पहुंचती। बार बार मुसीबतों का आना, बार बार दुखों का पहुंचना इस बात की दलील है कि मैं अल्लाह का नबी भी गैब की खबरें नहीं जानता, बल्कि गैब की खबरें जानने वाला कौन है। दो उन्वान। तीसरा उन्वान शिरक फी दुआ, के गैबाना हाजात में अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह को पुकारना, कि वो हमारी पुकारें सुनेंगे, वो हमारी मुरादें पूरी करेंगे, ये भी शिरक है। कुरान क्या कह रहा है, वकाला रब्बुकुम, तुम्हारा रब तुम्हें कह रहा है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरी पुकार करो, मैं अल्लाह तुम्हें खुद जवाब दूंगा। मुझे बुलाओ, मैं अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मुझे बुलाओ, मैं अल्लाह तुम्हें खाली वापस नहीं मोड़ूंगा। 99 साल या 120 साल की उम्र है, खातून भी बूढ़ी है, खुद जकरिया पैगंबर भी बूढ़े हैं, बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। बीबी मरियम के दस्तरखान पे बेमौसमे फल देखे हैं, अजीब लगा है। अल्लाह करीम के सामने उन्होंने दुआ की है, लफ्ज किया है, इन्नका समीउ दुआ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा जकरिया पैगंबर कौम को बता रहा हूँ, नस्ल इंसानी को बता रहा हूँ कि पुकारे सुनने वाला, दुआएं सुनने वाला, आवाजें सुनने वाला, बोलने वाला, बोलने की ताकत न रखता हो, उसके दिल की आवाज को सुनने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी और में ये ताकत नहीं, किसी और में ये दस्तरस नहीं। एक औरत है, अल्लाह के नबी से मसला पूछने के लिए आई है।
نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ نے کوئی حکم نامہ نہیں اتارا، خاموش ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ میرے گھر والے نے کوئی 4 جملے بول دیے، لوگوں سے طلاق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی جب تک اللہ حکم نامہ نہ اتارے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ بار بار اپیلیں کر رہی ہے، بار بار منتیں کر رہی ہے، ایک ہی جواب ہے اللہ نہ بتائیں میں نہیں بتا سکتا، اللہ حکم نہ نازل کرے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ الگ تھلگ ہو کے اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی وہاں پر ہوں، ہم نے نہیں سنا کیا بولا اس نے، رسول اللہ نے بھی نہیں سنا کیا بولا اس نے۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کسی نے سنا یا نہیں سنا، میں اللہ نے خاتون کی باتوں کو سن لیا۔ پتہ یہ چلا پکاریں سننا، محتاج کی دعائیں سننا، ضرورت مند کی ضرورت سے واقف ہونا، یہ وصف بھی صرف کس کا ہے جی؟ چوتھا عنوان شرک فی العبادت۔ طواف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جانور اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، منت نظر اللہ کے نام کی مانی جاتی ہے، سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، قیام و رکوع پروردگار کے سامنے کیا جاتا ہے، لبیک اللہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس لیے کسی غیر اللہ کی قبر کا طواف کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کی پکار کرنا، غیر اللہ کے لیے غیبانہ غیر اللہ کو پکارنا، عبادت کے جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام غیر اللہ کے لیے کرنا، جانور کا ذبح ہونا، پیروں کے نام کی قسمیں کھانا، یہ ساری چیزیں کیا بن جائیں گی؟ شرک بن جائیں گی۔ سمجھ گئے آپ؟ 4 عنوان ہیں، یعنی اختیارات کا مالک اللہ، غیر اللہ کو مختار کل سمجھا تو شرک، علم والا اللہ، غیر اللہ کو عالم الغیب مانا تو شرک، پکارے سننے والا اللہ، غیر اللہ کو غیبانہ پکار کے قابل سمجھا تو شرک، عبادت کے قابل اللہ، اللہ کی عبادت والے کام غیر اللہ کے نام پر کیے، اسے جائز سمجھا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔